تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ جو متفق ہے اور دونوں نے اسے نقل کیا ہے، اس حدیث کو حدیث منزلت کہتے ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ علی آپ کی منزلت میرے نزدیک ایسی ہے کہ جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی. الا انہو لا نبی بعدی، مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا، مگر میرے بعد یہ فرق ہے. اللہ کے نبی نے فرق بیان کر کے ساری آنے والی گنجائشوں کا خاتمہ کر دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا. اگر مگر ہوتے نہ ہوتے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، عمل علی انہو لا نبی بعدی لگا دیا، تو اب ہوتے تو یہ ہوتے، نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کسے ختم ہو جاتا. امت نے ہمیشہ اسلام میں اگر مگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتے، وہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتے، چلیے نہ صحیح ہم یہ بنا دیتے ہیں. بنانے میں اتنی ماہر ہے کہ اگر بس چلے خدا بنا دے. مگر ڈر ہے کافر ہونے کا. اگر کفر کا خوف نہ ہوتا تو خدا بھی بنا لیتے. چونکہ خدا نے اختیار دیا، ہم کیا کریں؟ خدا کی بندگی کر رہے ہیں، خدا کی بات کر رہے ہیں، خدا سامنے ہے نہیں، دکھتا ہے نہیں. اگر خدا موسیٰ کو دکھائی دے گیا ہوتا تو آج نبی کی امت والے اسی کو حجت مان لیتے. چونکہ اللہ کو موسیٰ نے دیکھا تھا، ہم بھی آج خدا بنا لیں گے اور بنا کے اللہ اللہ کریں گے. بھئی اختیار ہم کو دے دیا. بھئی نبی اختیار نہ دے، اختیار لے لیتے ہیں. ان کا کام یہ ہے جہاں نبی منع کرے وہاں یہ گھس جایا کرتے ہیں. بھئی نبی کہتا ہے کہ ہم ہیں، علی ہے، علی کے بعد کوئی اور نہیں ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. من کنت مولا ہو فحال علی المولا. میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر پیغمبر اسلام جن کے مولا ہیں، جنات کے مولا ہیں، فرشتوں کے مولا ہیں، آپ اور کہیں چاندوں پرندوں نباتات و حیوانات کے مولا ہیں، تو کل لیا ہے من کنت مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ نہ کہیے فلاں کے ہیں فلاں کے نہیں ہیں، فلاں کے ہیں فلاں کے نہیں ہیں. جہاں جہاں من آتا ہے وہی وہی علی آتا ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ من نے قید لگا دی. یہ نہ کہیے کہ علی اس کے ہیں اس کے نہیں. اگر کل کے ولی مولا نہ ہوتے تو اجدہا منبر پہ نہ آتا. منبر میں کیوں آیا؟ وہ جانتا تھا کہ ہم نہیں، یہ بڑا ہے. یہ بتایا کہ ہماری مشکل حل کون کرنے والا ہے. بھئی جو مشکل کشا ہو وہی تو مشکل حل کرے گا. جو مشکلوں میں گھرا ہو وہ مشکل کیا حل کرے گا؟ بھئی پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ اللہ مولا میرے بعد نبی نہیں ہے. یہ حدیث منزلت ہے. ہر طرف ہر انسان اس چیز کو غور کرے، سوچے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اگر ہوتے تو یہ اگر مگر کا خدا کے واسطے سوال نہیں اٹھتا. جیسے کہتے نہیں ہیں کہ رسول اسلام نے جب دنیا سے گئے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. کہتے ہم کہتے نہیں تھی. بھئی خدیجہ اور رسول اسلام سے 4 بیٹیاں
کہا جاتا ہے نا پہلا نام کس کا ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ، چھوٹی بیٹیاں ہیں، اس سے پہلے 3 پہلے سے نام ان کا لکھا جا چکا ہے، لیکن افسوس کسی بات کا ہے۔ چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹیوں کو مان لیں، بیٹیاں ہیں مانے لیتے ہیں، مگر یہ بتاؤ جب خدیجہ کی وفات ہوئی تو یہ تینوں کہاں تھیں؟ خدیجہ جانے دو، رسول کا جنازہ رکھا رہا، یہ بیٹیاں رونے بھی نہ آئیں، بیٹیاں رسول کے جنازے پہ رونے بھی نہ آئیں، چلو جانے دو نہیں آئی ہوں گی، ابھی لڑائی رہی ہوگی، جھڑا رہا ہوگا، کچھ رہا ہوگا، یہ بتا یہ پیدا کب ہوئی، مری کب؟ پیدا کب ہوئی؟ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، ہم ہر ایک کا جس کا معلوم ہو جاتا ہے خوشی مناتے ہیں، مرنے غم بھی مناتے ہیں۔ بتا دو پیدا کب ہوئی ہیں، رسول کی بیٹیاں مان کر کے ان کی خوشی منائیں گے، کب دنیا سے گئی ہیں غم بھی منائیں، ماتم بھی کر لیں گے، بتا دو بھائی مولوی صاحب بتائیے کب گئی کب آئی؟ چلیے نہیں بتایا آپ نے، ہوا ہوگا جب فاطمہ آئی تھی حق مانگنے کے لیے، بابا کہا کہ یہ تینوں کیوں نہیں آئی؟ حق مانگنے ایک بیٹی آ رہی ہے، یہ 3 نہیں آ رہی ہیں، کیا رسول نے آخ کر دیا تھا؟ کیا بے دخل کر دیا تھا؟ یہاں سے باہر کر دیا تھا؟ بھئی کیا تھا کہ فاطمہ تنہا تھی، یہ تینوں نہیں آئی؟ یہ تینوں کا نہ آنا بتا رہا ہے کہ تمہاری خام خیالی ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی ہم کا مسئلہ تھا، میراث بٹ رہی ہے نا، میراث چلیے یہاں بھی نہیں آئی۔ بھئی ایک بہن دنیا سے جا رہی ہے، کیسا سخت دل تھا کہ بہن کے ماتم بھی نہیں آئی، چلیے حق مانگنے نہیں تھی، بہن کے ماتم میں آئی ہوتی، بھائی بہنوئی کو ضرورت لگی وہاں گئی ہوتی، کہیں تعلیم نظر، ہاں 3 تھی، کہاں آئی، کس جنگ میں گئی، کہاں ماری گئی، کب ہوا کچھ پتا نہیں، جیسے اہل لہروں کا پتا ہے کب آئے کب چلے گئے کب گئے۔ ہم بہت شکر ہے ابو لولو کا کہ تھوڑا سا معلوم ہو گیا، ورنہ معلوم نہ ہوتا۔ ابو لولو ہے کون؟ بہت ہی مشہور معروف نام ہے جسے لوگ بڑے غصے سے یاد کرتے ہیں، ابو لولو کا نام۔ ہاں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، بھائی پتھر کام کرتے تھے، ان کا کاروبار یہی تھا پتھر کام کرنا ان کا۔ انہوں نے اپنا وار کیا اور پیڑ کے 2 حصے کیے تو کیا جملہ کہا تھا؟ مولا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس بات کو سن کر کے کہ زہرا کے پہلو پسلی کے پتیاں ٹوٹ گئیں، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس بات کو سن کر کے کہ محسن شہید ہو گیا تھا، اسی کے بنا پر کیا لوگ ابو لولو نے تاریخ نام کچھ اور ہے، فیروز نام ہے، نام فیروز ہے، مگر ابو لولو جیسے پہلوان دانا ہے نا، یہ ابو لولو ہیں۔ تاریخ میں تو ایسے ہیں کہ جو نام تو لولو ہے مگر بڑا بڑا کارنامہ کر کے چلے گئے، بھئی دیکھنے میں بہلول ہے، دیوانہ ہے، مگر بیٹھے بیٹھے چوراہے پہ جنت بیچ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی علی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہو چاہے نہ ہو مگر دوسروں کو راستہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی۔ ہارون کون ہے؟ موسیٰ کے ساتھ دینے والے بھائی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، اور مانگا ہے اللہ نے خود نہیں دیا ہے۔ موسیٰ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی دعا کی ہے، پھر کیا کہا؟ معبود
مجھے میرے بھائی وزیر، میرے بھائی ہارون کے میرا وزیر و جانشین قرار دے، جب میں انہیں چھوڑ کے جاؤں تو میرے بعد ان کا ہادی بن کے رہنے رہا راست پہ رکھے۔ اللہ نے دے دیا ہارون کو۔ ہارون نے کون نبی ہے، معصوم ہے۔ موسیٰ اولوالعزم پیغمبر کے زمانے کے بڑے نبی، ان کا یہ جانشین ہارون یہ بھی معصوم۔ اللہ نے کسی ایرے غیرے کو معصوم کا جانشین نہیں بنایا۔ یہ دلیل بتاتی ہے نا کہ جب موسیٰ جیسا جب جا رہا ہے تو وزیر غیر معصوم نہیں ہے، تو جو پیغمبر خود موسیٰ سے بڑا ہو، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جناب موسیٰ چلے، کہاں چلے؟ خدا نے بلایا تھا اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے، سنا ہے مجلس میں یاد میں، چلے 40 راتوں کے لیے اللہ نے بلا لیا ہم کو۔ کہاں بلایا؟ کوہ طور پر، عبادت کے لیے اللہ اللہ کرنے کے وہاں بلا لیا۔ وہاں گفتگو ہو رہی ہے، وہاں آگ جل رہی ہے، بہرحال جو بھی ہوا واقعہ لمبا چوڑا ہے، اس سے مجھے بات کرنا مجھے۔ وہاں اللہ نے بلایا، وہاں اللہ نے باتیں کی نہیں کی جو بھی ہوا، مگر وہاں 40 رات، صرف 40 رات وہاں گزارا۔ یہاں میرا خراب ہو گیا۔ یہاں تھا کون؟ بھئی ہارون جیسا نبی جیسا معصوم موجود تھا، مگر ایک سامری کے کہنے پر، ایک سامری کہنے پر، اور سامری تھا کون؟ پڑھا لکھا تھا، موسیٰ کا حامی تھا، موسیٰ کو نبی ماننے والا تھا، اس کی پہنچ بہت بڑی تھی، بہت بڑا سمجھدار تھا، سب دیکھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں سے ایک گھوڑا گزرا ہے، جس گھوڑے کی ٹانگ زمین پہ پڑی، زمین کی مٹی ہلنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ چاہنے والا معمولی انسان نہیں ہے، کوئی ایسا پاورفل ہے کہ جس کے گھوڑے کے قدموں کی اتنی ٹانگ پہ اثر ہے کہ اس زمین کی مٹی ہل رہی ہے۔ یہ سامری پہچان گیا، جاننے والے کو سمجھ گیا کہ گھوڑے میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ زمین پڑ جائے، زمین ہلنے لگے، مگر یہ امت ابو تراب کو نہ سمجھ سکی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس نے کیا کیا سامری نے؟ اس نے مٹی اٹھا لی، وہ اس کا بچڑا بنایا، گائے کا بچہ۔ بچے جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے ہیں؟ گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں۔ بنایا، اور جب بنایا چونکہ ہلتا تھا، مٹی ہلتی تھی، قوت تھی، تو وہ بولنے لگا۔ وہ جب بولا کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اسے خدا۔ تو لوگوں نے دیکھا بچڑے کو، دیکھا یہ تو خدا ہو لیا، خدا مان لیا۔ کسے؟ بچڑے کو، چونکہ جو قوتیں کوئی آئی۔ وہی بات ہو رہی تھی نا، مولا کہتے ہیں کہ جس نے علی کو پہچانا، جس نے علی کو پہچانا وہ نصیری ہو گیا، جس نے نہیں پہچانا وہ کہتا کہ علی نمازی تھے۔ رسول کہتے ہیں علی تم وہ ہو جسے نہ میرے اگر ہمارے اور اللہ کے علاوہ کسی اور نہیں پہچانا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ علی کی ذات وہ ہے نا جسے کسی نے پہچانا، جس نے بہت پہچان لیا وہ نصیری ہو گئے، اور جس نے نہیں پہچانا وہ کہتے تھے کہ کیا علی نماز ہی پڑھتے تھے۔ رسول نے مہر لگا دی کہ علی خدا وہ ہے جس کو میرے تمہارے علاوہ کسی اور نے پہچانا، میں وہ ہوں جسے تم نے خدا نے پہچانا، اور تم وہ ہو جسے میرے خدا کے علاوہ کسی اور نے پہچانا۔ پیغمبر اسلام بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، سلمان نے سنا علی تم وہ ہو کہ جسے میرے اور خدا کے علاوہ کسی اور نے نہیں پہچانا، کوئی نہیں جانتا تم کون ہو۔ سلمان نے سن رکھا تھا، باہر نکلے مسجد سے، جیسے باہر آئے صاحب مل گئے۔ بھئی نام ان کا لیا جاتا ہے جن کا نام لینے برکت ہو۔ صاحب مل گئے،
साहब भी बड़ा खतरनाक साहब होता है। आजकल साहब जो मिल जाए सब साहब होता है। मिल गए, कहां से आ रहे हो? कहा मस्जिद से। कौन 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 है? कहा फला फला और रसूल इस्लाम। आगे तो देखा वहां पे फला फला सही है, रसूल भी सही है, मगर वहां एक और था। रसूलुल्लाह सलमान ने झूठ बोला है, सलमान गलत कह रहे, झूठे हो गए, क्या क्या हुआ? क्या बताइए? ये अली बैठे हैं और सलमान ने कहा कि खाली फला फला है, अली का नाम यही नहीं। ये बात कौन सी हुई? तो बुला सलमान को। सलमान आए, भाई क्या हुआ? इन्होंने पूछा मुझसे कौन कौन बैठा है, मैंने कहा फला फला फला। कहा क्यों नजर नहीं आया? कहा आपने तो कहा है, आपने कहा है कि इन्हें मेरे खुदा के अलावा कोई और नहीं जानता। सलावत पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। तो यहां पर सामने ने क्या किया? बछड़ा बनाया, बछड़ा तैयार हो गया, लोग गुमराह हो गए। जब मूसा वहां से पलट कर गया है, देखा इस उम्मत को राह पिला चुके थे, जो उम्मत कलमा पढ़ रही थी, खुदा खुदा कह रही थी, नबी मान रही थी, वो उम्मत गुमराह हो गई। लोग कहते हैं ना अली थे तो गुमराह कैसे हुए? कहते हैं ना रसूल अली थे तो ये कैसे वो कैसे? हमारे जब मूसा नहीं थे, हारून थे तो गुमराह कैसे हुई? जब वहां गुमराह हो सकती तो यहाँ गुमराह हो सकती है। फर्क था ना कि मूसा ने फुल पावर नहीं दे रखा था, यहाँ रसूल ने सिखा था अली तलवार नहीं उठाना। रसूल ने कहा थे ना अली तलवार नहीं उठाना, इसीलिए रसूल ने कहा तुम्हारी मंजिलत ऐसी है जैसे हारून की मूसा के पास थी। हारून के होते हुए उम्मत बिखर जाएगी, तुम्हारे होते हुए उम्मत बिखर जाएगी। फिर क्या हुआ? मूसा आए परेशान बेचैन, खुदा मान लो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह को मान लो। कहा मूसा आप तो नहीं मानने वाले, अब अल्लाह को दिखा दो। जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। कहा अल्लाह नहीं नजर आता, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई देता। कहा नहीं, जब तक देखेंगे नहीं हम मानने वाले नहीं हैं। लेकर गया माबूद ये तुझे देखना चाहते हैं। इनका कहना जब तक न देखेंगे मानेंगे नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी जिद्दी कौम थी, जब तक नहीं देखेंगे मानेंगे नहीं। अल्लाह ने कहा मूसा क्या कर रहे हो, मुझे नहीं देख पाओगे, हम दिखाई नहीं, जो दिखाई दे वो खुदा नहीं है। हमारा कमाल है, खुदा तो कहता है जो दिखाई नहीं दे वो खुदा नहीं है। बुखारी कहती है अल्लाह तख्त पे बैठा हुआ है। सलात रहमत वाले खुदा नजर नहीं आने वाला, खुदा दिखाई नहीं देने वाला। जिद है ठीक है चलो अब हम तुमको दिखाई देते हैं। उम्मत बैठी हुई है मूसा की, मूसा जैसा नबी कलीमुल्लाह जिससे अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, वो भी मौजूद है। क्या हुआ? एक बिजली चमकी, कुरान की आयत है, सारे के सारे गिरे और ढेर हो गए। मूसा जैसा नबी बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद उठे मूसा, अब जो दाएं बाएं देखा, अरे मैंने कहा ना था हमको देख ना पाओगे, हम दिखाई देने वाली चीज नहीं है, हम नजर आने वाली चीज नहीं है। हमने कहा ना था बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। खुदा कहता है हम दिखाई नहीं देने वाले। कुरान कहता है एक नूर चमका, मूसा के साथी जो थे वो ढेर हो गए। मौलाए कायनात कहते हैं जो कोहे तूर पर जिसे देखने आए थे, जो नूर चमका था कोई और नूर नहीं था, अरे अली का नूर था। अब अली के नूर को देख के मूसा बर्दाश्त न कर सका।
जामे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, वो फातह खैबर, वो फातह खैबर, जिब्रील का टीचर, जिब्रील का टीचर, मौला है हमारा, मौला है हमारा, हम क्यों न पुकारे, हम क्यों न पुकारे, वलियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, सभार नहारा, सभार नहारा, नारे जब सब खत्म हो गए, आए मूसा उम्मत में, तो क्या हुआ? कहा गए? गए क्या मतलब? कहा अल्लाह ने कहा था ना कि नजर नहीं आएंगे, मुझे देख नहीं पाओगे। जिद किया, सब अल्लाह के प्यारे हो गए। उम्मत आ गई, भाई हम तो चाहते हैं उनको जिंदा कर दो, जब तक जिंदा नहीं होंगे हम तुम मानेंगे नहीं। अब मूसा फंस गए। अभी तो देखने कह रहे थे, अब मर गए। अब वो लोग कह रहे, जो चाहने वाले कह रहे हमारे वालों को लेकर के आओ। अब क्या मूसा करें? बाहर जिंदा करने हर एक को हो सकता नहीं, हैं? जिंदा करो। जिद हुई, मुसल्ला बिछाया। जब मुसल्ला बिछाया, दुआ की माबूद, ये मेरी उम्मत है, तुझे वास्ता है, बिहक़ अली, बिहक़ फातिमा, बिहक़ हसन, बिहक़ हुसैन, जिस नाम से आदम को निजात मिली, जब वसीला दे दिया, जो मरे थे वो जिंदा हो गए, आंखें खोली, कहते अशहदु अन्ना अली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मूसा कलीमुल्लाह। कहा कैसे आ गए? तुम तो जा चुके थे। कहा जा रहे थे, हमें मलक लेके जा रहे थे, मगर यहाँ से हमारे नबी मूसा ने दुआ की। जब हमें मलक लेके जा रहे थे तो जिसके वसीले से दुआ हो रही थी उसने रोका, कहा जाने कलीमुल्लाह बुला रहा है। सलावत पाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे जब मूसा की दुआ से जाने वाले आ जाए तो मुताज्जुब ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तुझे हाली ठोका मार दे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मूसा ने तबलीग की। अब सामरी जो था वो काफिर हो चुका। मूसा अपने लश्कर को लेकर के चले। ये जो था, इसके पास एक गधा था, इसके पास अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, सामरी गधा था। जहां जाना हो इसके पर बैठ करके वो यहाँ वहां 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 वो जाता था। अब जो है सामरी को मूसा का पीछा करना है। गधे के पास गया और कहता है चल मुझे लेकर के जहां मूसा गए मुझे पीछे लेके चल। अब गधा जाने को तैयार नहीं, गधा नहीं बढ़ रहा आगे, परेशान हो गया। अभी तक तो मेरा मोती था, मेरी बात मानता था, अब क्या हो गया? क्यों बात नहीं मानता? क्यों नहीं करता? खामोश करा, मारा, पीटा, गधा की तैयारी नहीं है, आगे बढ़ो। एक मर्तबा खुदा के इर्द से गधा गोया हुआ, कहता है भाई अभी तक तू वो था जिस पे मेरा ईमान था, अब तू वो हो गया है जहां शैतान का ईमान है, तू मूसा का मुखालिफ हो गया है। अब गधा बताना चाहता है जो मुखालिफ है, शैतान मुखालिफ कहां में हो जाए वो शैतान से बदतर हुआ करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चला गया लश्कर और गर्क हो गया, सब हो गया, मूसा बचा लिया। क्यों बच गया? चूंकि मूसा और हारून ने अपने साए में लेकर के इनको निजात दे दी। ये बात बहुत वाज़ेह सी बात है कि अगर मासूम के साए में उम्मत जाए तो उम्मत कैसी हो निजात पा जाया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 14 मासूम हैं, 7 आगे 7 पीछे। तो यानी अत्ता बेमंज़िलत हारून व मूसा,
تمہاری منزلت ہارون جیسی، علی کی فضیلت وہ علی ہے جسے امت نے سمجھا نہیں۔ مولا کائنات جنگ بدر میں، جنگ بدر کون سی جنگ ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، شیب ابی طالب 3 سال جب قریش نے محاصرہ کیا ہوا تھا، شیب ابی طالب یہ ابھی سعودی عرب میں ایک بازار ہے سوق اللیل، یہ اسی ایریے میں بنا ہے جس شیب میں جہاں زہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو قریش پیدا ہوئے ہیں، جو جناب خدیجہ کا گھر تھا، ایک وسیع پہاڑ ایریا جس طرح سوق اللیل نام رکھا گیا ہے، یہ شیب ابی طالب تھا جس میں پیغمبر اسلام، ابو طالب اور لوگ تھے ان کو محاصر رکھا گیا تھا۔ اور جب دیکھا کہ ابو طالب کے حالات خراب ہو رہے ہیں، بھائی اتنے کثیر العیال تھے ماشاءاللہ، خاندان بڑی تھی، تو 6 سال کے بعد جناب ابو طالب کو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو لے لیا، اور جب عباس نے حمزہ کو لے کر لگ گئے۔ تو یہ ابو طالب شیب طالب 3 سال تک محاصرہ اس میں ہوا، 3 سال تک کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی۔ ایک عہد نامہ لکھا گیا کہ کوئی بھی ان سے قریش سے شادی سے نہیں کرے گا، نہ کوئی سامان دے گا، یعنی ہر لحاظ سے قطع تعلق، کچھ بچنے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا اگر ہم ایک بات بتا دیں تو کیا تم محاصرہ اٹھا لو گے؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ جو تم نے عہد نامہ لکھا ہے اس عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور صرف وہ جگہ باقی جہاں پر لکھا ہے بسمک اللہم، اللہ کا نام لکھا ہے، وہ صرف بچا ہے، سب ختم ہو گئے۔ وعدہ کر لیا، آج دیکھا تو واقعاً جو عہد نامہ تھا ساری عہد نامے کو دیمک نے چاٹ رکھا تھا، صرف اتنا بچا تھا بسمک اللہم۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو نبی کے مقابلے میں آ جائے تو آ جائے، خدا کے مقابلے کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جب محاصرہ ختم ہوا تو لوگوں نے دشمنی بڑھ گئی، اور جب بڑھی تو پہلی جنگ شروع ہوئی۔ وہ جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر تھی، جہاں پہ ابو جہل، عتبہ، ولید اور حنظلہ مارے گئے۔ عتبہ، ولید اور حنظلہ یہ تینوں مارے گئے مولا کائنات کے ہاتھوں۔ عتبہ ابن ولید، حنظلہ ابن سفیان اور عتیبہ، مولا کائنات نے خط لکھا امیر شام کو۔ خط نے کیا لکھا؟ لکھا یاد رکھ آج بھی میرے پاس وہ تلوار ہے کہ جس تلوار سے میں نے تیرے ماموں کو، تیرے نانا کو، تیرے بھائی کو بدر مارا تھا، آج ہی موجود میرے پاس ہے۔ اسلام سے ہٹنا نہیں، بیعت کر لینا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بیعت نے کی نہیں، واقعہ لمبا چوڑا ہے۔ اس بیعت نہ کرنے میں جب صفین کا واقعہ نمودار ہو گیا اور صفین میں تمام چیزیں ہو گئیں، مولا کائنات صفین جا رہے تھے، اور صفین جاتے وقت راستے میں اس لشکر کو پیاس لگی، اور پیاس اتنی شدت تھی کہ زبان منہ سے باہر آ رہی تھی، پریشان حال تھے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میدان پانی تلاش کرتے کرتے دیکھے ایک معبد خانہ ہے جہاں وہ یہودی رہ رہا، اسے پوچھا بھیا کہیں پانی کا ہے؟ کہیں پانی کی جگہ نہیں مل رہا ہے۔ پریشان ہوئے تو اسے کہا فلاں مقام پہ زمین کے نیچے ایک پتھر ہے، وہاں پانی ہے، مگر کسی ہمت نہیں اس پتھر کو اٹھانے کی۔ مولا کائنات نے کہا جاؤ کوشش کرو۔ لوگوں نے بہت کوشش کی تاکہ اس پتھر کو اٹھا سکیں۔ بڑے بڑے صحابی تھے، مالک اشتر سب گئے، مگر کوئی ہلا نہ سکا۔ آئے مولا کے پاس، مولا
ہلنے کو تیار نہیں ہے. مولا کائنات آئے, انہوں نے اشارہ کیا اور پتھر وہاں سے باہر آ گیا. اور پتھر چھوٹا پتھر نہیں تھا, بہت بڑا پتھر. اس کے نیچے اتنا بہترین پانی تھا کہ جیسا پانی کسی نے آج تک نہیں پیا تھا. وہ یہودی تھا, وہ کہتا ہے پادری کہ ایسا پانی آج تک میں, میرے رشتہ دار, میرے خاندان کے بعد دیگرے لوگ چلے آ رہے ہیں, اسی ابتدار کوئی تو ہوگا جو اس پتھر کو ہٹا سکتا ہے. چونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں سے ایسا قافلہ گزرے گا کہ جو اس پتھر کو ہٹائے گا, جو اس کا پانی پیے گا. ہم انتظار کرتے کرتے تھک گئے. آج میں انتظار کر رہا تھا, کوئی نظر نہیں آیا, مگر تم تھے کہ جس نے اس پتھر کو ہٹایا ہے, پانی پیا. کیا مطلب, کہاں لکھا یہ ہے کہ جو اس پتھر کو ہٹائے گا وہ آخر نبی کا جانشین ہوگا, وسیع ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اور وہ پادری کہتا ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اسلام لایا, صفین میں جا کے شہید ہوا. ایسی تاریخیں موجود ہیں. دنیا کسی اور کو کیا لائے گی, کسی اور کی تعریف کرنا اور ہے اور تعریف ہونا اور ہے. آپ تعریف اٹھا کے دیکھ لیجئے, بات لمبی ہو چکی ہے, طبیعت صحیح نہیں رہی. لیکن اسلام نے اور اسلام کے ماننے والوں نے اسلام میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آج جو حالات بنے ہیں اسلام کے, آج جو ہے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. ایک بھی جناب زہرا کا واقعہ جو شروع ہوتا ہے, آج دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ ہر جگہ سوالات الگ الگ. علی تھے تو علی نے کیا کیا, علی خاموش کیوں تھے, بہادر تھے, خیبر کو فتح کرنے والے تھے. اگر زہرا میں ایسا ظلم ہوا, علی خاموش کیوں تھے, فلا سوالات. یہ نام نہاد مسلمان ہے. اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ بڑا پیارا لفظ کہتے ہیں کہ چلو بھیا زہرا کا حق نہیں تھا, تو کہتے ہو میراث نہیں تھی, مگر مانگنے والا کوئی اور تو نہیں تھا. مانگنے والا کوئی اور تو نہیں تھا. زہرا گھرانہ وہ ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. زہرا گھرانہ وہ ہے کہ فرشتے بھی آئیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. مگر زہرا وہاں سوالی بن کر کے گئی ہے کہ میرا حق مجھے دے دو. تم کہتے حق نہیں تھا, حق نہیں تھا, مگر یہ سوچ کے دے دیا ہوتا کہ مانگنے والا کوئی اور نہیں ہے, رسول کی بیٹی آئی. اسی لیے بی بی زہرا نے خطبہ فدق میں کہا ہے کہ یہاں تم میرا حق نہیں دے رہے, مگر محشر میں خدا جج ہوگا, میرا بابا جو ہوگا وکیل ہوگا, اور ہم گواہ لے کر کے آئیں گے, دیکھتے ہیں وہاں کون مجھے جھٹلاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب زہرا ہے جو مباہلے میں آئی ہیں, صدیقہ بن کر کے آئی ہیں. بھئی وہاں کیا ہوا تھا, لعنت کے لیے قافلہ آیا تھا نا. جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی. کرنے والے کون آئے تھے, یہ پانچوں تن آئے تھے. کیوں آئے تھے, ان میں کوئی نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا نہیں تھا. ان میں گواہ ایسے آئے تھے کہ خود نصارہ نجران نے کہا ہم ایسے ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں, اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں لعنت کس لیے, لعنت کس لیے, لعنت ہمارا حق ہے, خدا نے حق دیا ہے. لعن اللہ رحمت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. میں قرآن کہہ رہا ہے جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت. بھائی مباہلہ میں کیا ہوا تھا, لعنت کے لیے آئے تھے, لعنت ہوئی کہا نہیں ہوئی, کہا کیوں نہیں ہوئی, کہا نصارہ پیچھے ہٹ گئے. لعنت آئی تھی, گلے پڑنے کی لعنت پڑی نہیں, مگر پڑی کب, جب لوگوں نے رسول ذاتی کو جھٹلایا تو زہرا لعنت کا توق گلے پہنا دیا کہ دیکھو میں حق مانگنے آئی تھی, بتانے آئی تھی. جو لعنت مباہلے میں آئی تھی تمہارے
गले में डालने आई थी, तो तुमने हमें झुठलाया है। हम वो हैं जो सादिकीन में से हैं। कुरान हमारा कसीदा पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, गौर करें, तसव्वुर करें, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबत। आयतुल्लाह तबरेज़ी कहते हैं कि पूछते थे लोग कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी, इसका मतलब क्या है? दिन रात रोने का मतलब ये है कि जब भी रोती थी हाय बाबा करके रोती थी, जब भी रोती थी हाय बाबा करके रोती थी और कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लया लया। ए बाबा, ऐसी मुसीबत पड़ गई जो रात पड़ती तो तारीख के हो जाते, पहाड़ पड़ते रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ज़हरा है जो रसूल की बेटी है, जहां मलक आते हैं आकर के सलाम करते हैं, मगर जनाब ज़हरा ने जलता दरवाजा गिराया गया, पहलू शिकस्ता हो गया। मगर हाँ, आज़ादार एक वक्त आया है जब जनाब ज़हरा ने वसीयत की है। वसीयत करते करते कहती है अली दफिनी बिल्लैल, कफिनी बिल्लैल, गस्लनी बिल्लैल। ए अली, रात दफन करना, रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना है बीबी। आखिर रात की वसीयत आपके दफन की है, बात समझ में आती है। रात का आपका गुस्ल देने का मसला समझ में, कफन देने का समझ में आता है, मगर ए बीबी आपने ये क्यों कहा? ए अली, रात में मुझे कफन देना, रात में मुझे गुस्ल देना, ऐसा क्यों कहा? शायद बीवी बताना चाहती हो अली को अपना दर्द छुपाती रही, अली को बताया नहीं अपनी मुसीबत को, मगर हाँ, जब अली मुझे गुस्ल देगा मेरे पहलू पहले की निगाह पड़ेगी, अली पे क्या बीतेगी। इसीलिए मैं रात की आवाज दी, जब रात होगी अली एहसास तो कर पाएंगे मगर देख ना पाएंगे। है इसीलिए ना जब रात को मौला गुस्ल दे रहे थे, अली का हाथ ज़हरा की पसलियों पड़ा, अली ने चीख मारी, हाय सैयदा जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हाँ अजीजों, एक मरतबा पूछने वाले ने पूछा, ए मौला, इतनी जंगें लड़ी, रसूल का जनाजा उठाया, मगर ऐसे गिरिया न किया, मगर हाय आपने ऐसे गिरिया किया, कहा है क्या करे? अरे शहजादी इतनी साबिरा थी कि पसलियां चूर हो गई थी, मगर मुझे साथ भी ना होने दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जनाब मौलाए कायनात ने जनाब ज़हरा को गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ, बच्चों से कहा आओ दीदार कर लो। ज़हरा दौड़ करके आई माँ का दीदार करने के लिए। देखा माँ का एक हाथ पहलू पे है। जनाब ज़हरा ने बाबा से कहा, ए बाबा, मैंने इतने जनाजे देखे हैं, मैंने देखा है हर एक का हाथ सीधा होता है, मगर मेरी माँ का एक हाथ पसलियों पर क्यों है बाबा? अरे क्या बात है? अली ने तमाचे मारे, आवाज ये बेटा, अरे ज़हरा की पसलियां टूट गई है। जज़ाकुमुल्लाह। ये जनाजा तैयार हुआ, हुसैन को लेकर के रोसत हुआ जनाजा, चला है बकी की तरफ। हाँ अजीजों, जनाब रसूल इस्लाम ने अली को हवाली ज़हरा को किया था ना, कहा थे अली मैं ज़हरा को तुम्हें हिबा कर रहा हूँ, तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। हाँ अजीजों, तोहफा होता है, हिबा होता है, वो तुम्हारी मंजिल होती है, मगर हाँ जब कोई अमानत होती है तो उस पर यह होता है कि जैसी अमानत हो वैसी वापस की जाए। हाय अली के दिल में ख्याल आया, करे ज़हरा अमानत थी मेरे पास, अब जो रसूल पूछेंगे क्या जवाब दूंगा? हाँ अजीजों, जनाजा लेकर के बकी में आए हैं। आप जो है देखते मैयतों को दफन करते हुए, जब मैयतें दफन होती हैं, औरतों की मैयत होती है, तो मुनादी आवाज देता है, जितने नामहरम दूर चले जाए, महरम खड़े हो दफन करने के लिए, मगर हाय वहां पे महरमों में अरे दो बच्चे थे, मौला कायनात के
علی نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ، ارے آپ کی امانت زخمی ہے، یا رسول اللہ، ارے زہرا کی پسلیاں چور ہو گئی ہے، یا رسول اللہ، زہرا پہ ظلم کے بعد